بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت۔ موضوع نعمت۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت میں ایک حق ہوتا ہے۔ جو بھی اس کا حق ادا کر دیتا ہے اللہ اس کی نعمت کو زیادہ کر دیتا ہے، اور جو اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنے نعمت کو زوال کے خطرے سے دوچار کر دیتا ہے۔ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لازم شدہ اشیاء میں سے چھوٹی شے یہ ہے کہ تم اس کی نافرمانی کے لیے اس کی نعمتوں کی مدد نہ حاصل کرو۔ اے فرزند آدم، جب تم دیکھو کہ تمہارا پروردگار پے در پہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے اور تم اس کی نافرمانی اور گناہ کر رہے ہو تو اس کے عذاب سے خوف کرو۔ اے جابر، جس پر اللہ کی نعمتوں زیادہ ہو جاتی ہے اس کے پاس لوگوں کی ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ان میں سے جتنا لوگوں کا حق بنتا ہو اگر کسی نے اللہ کے لیے وہ ادا کر دیا تو اس نے اپنی نعمتوں کو دوام بخش دیا، اور جس نے ان میں سے واجبات کو ادا نہ کیا اس نے اپنی نعمتوں کو زوال و فنا کے سپرد کر دیا۔ بہت سے نعمت الہی سے بہرہ مند افراد ایسے بھی ہیں، ایسے جنہیں ان کی نعمتیں ہی بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے چند ایسے بندے ہیں جنہیں وہ لوگوں کے فائدے کے لیے نعمت عطا کرتا ہے اور ان نعمتوں کو ان کے ہاتھوں میں اس وقت تک رہنے دیتا ہے جب وہ عطا میں کوتاہی نہیں کرتے، اور جیسے ہی وہ اس میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں اللہ ان سے اپنی نعمتوں کو سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ اے لوگوں، نعمت کی فراوانی کے وقت اللہ سے اسی طرح ڈرتے رہو جس طرح تم اس سے عذاب کے وقت ڈرتے رہتے ہو، کیونکہ جسے مال و دولت میں وسعت عطا کی گئی ہو وہ اس عطا کو اپنی ہلاکت کا سامان نہ سمجھے تو بلا شبہ وہ ایک خوفناک شے سے اپنے آپ کو امان میں سمجھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو تنگ دست پائے مگر اپنی اس تنگ دستی کو امتحان نہ سمجھے تو وہ اپنی جزا کو برباد کر دیتا ہے۔ اے لوگو، میں اللہ کے تقوی اور اس کی نعمتوں کی فراوانی، تمہارے اوپر نازل ہونے والے نعمتوں اور اللہ کی طرف سے تمہارے امتحان کے لیے حد درجہ شکر کی تاکید کرتا ہوں۔ بلا شبہ اس نے کتنی ہی نعمتوں کو تم سے مخصوص کر دیا اور کتنے امتحانات کی رحمت کے ذریعے تلافی کر دی۔ کسی پر بھی خدا کی نعمتیں بہت زیادہ نہیں ہوئیں سوائے اس کے کہ اسی نسبت سے خدا کا حق بھی اس کی گردن پر زیادہ ہو گیا۔ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں صبر و تحمل اور اس کی نافرمانی اور گناہ سے اجتناب کے ذریعے مکمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں ان میں سے قرار دے جنہیں نعمتیں سرکش و متکبر نہیں بناتی۔ نعمت کی مستی اور عذاب کی سختی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بندہ اپنے دل کے ذریعے شکر ادا کر دیتا ہے تو خداوند عالم اس نعمت کا شکر اس کی زبان پر جاری ہونے سے پہلے ہی اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کفران نعمت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ خدا کے عذاب کا سبب ہے۔ کسی صاحب نعمت کی ناشکری مت کرو کیونکہ کفران نعمت پست ترین کفر میں سے ہے۔ اگر تمہارے امکان میں یہ ہو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی صاحب نعمت واسطہ نہ بنے تو ایسا کر ڈالو۔ نیکی اور خدمت نعمتوں کی زکوٰۃ ہے۔ نعمتوں کے دور ہو جانے سے ڈرو کیونکہ ہر بھاگنے والا واپس نہیں آتا۔ دنیا میں طول عمر اور صحت بدن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ نعمتیں وحشی ہیں، انہیں بھلائی کے ذریعے قید رکھو۔ نعمتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو اس لیے کہ وہ زائل ہونے والی ہے، اور صاحب نعمت نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی گواہی دے گی۔ نعمت کی ناشکری فرومائیگی ہے۔ ہر صاحب نعمت کی خوبی اور بہتری اس چیز کی مخالفت میں ہے جو اس کی نعمت کو فاسد اور تباہ کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کسی نعمت کو زائل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل میں تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ نعمت کی قدر و قیمت
اس کی ضد کے ساتھ مقایسہ کرنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آرام کے وقت نعمت فضل و عطا سے نوازتا ہے اور سختی و تنگی کے وقت نعمت تطہیر سے۔ عطا و بخشش کے لیے سب سے زیادہ سزاوار وہی ہوتا ہے جس کے پاس نعمت الہی کی فراوانی ہو۔ بہترین کرم نعمتوں کا اتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کے آثار تمہارے اندر معلوم ہونا چاہیے۔ جس نے اپنے ہاتھ کو محتاج افراد کی بخشش و عطا میں کھلا رکھا، اس نے اپنی نعمت کو زائل ہونے سے بچا لیا۔ اللہ سبحانہ کی نعمت دنیا میں کتنی عظیم اور آخرت کی نعمات کی نسبت کتنی چھوٹی اور حقیر ہے۔ جب بھی خدا اپنے کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے سلسلے میں ظلم کرتا، اللہ کے نزدیک وہ زوال نعمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کے مخالف نہ بنو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔